خوابوں کا سفر، کپتان جہانزیب کی محبت کی داستان۔ دور ایک بندرگاہ میں جہاں راتوں کو چاند کی چاندنی سمندر کی لہروں پر رقص کرتی تھی، کپتان جہانزیب کا جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے کالے بال ہوا میں لہراتے اور آنکھیں سمندر کی گہرائیوں کی طرح نیلی تھیں۔ وہ ایک ایسا کپتان تھا جو صرف جہاز نہیں بلکہ خوابوں کو بھی راستہ دکھاتا تھا۔ ایک شب جب بندرگاہ میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہانزیب کو ایک پر اسرار پیغام ملا۔ ایک بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، کپتان صاحب، میری بیٹی زرینہ کی آخری خواہش تھی کہ اس کا جسم اس جزیرے میں دفن ہو جہاں وہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ وہ جزیرہ خوابوں کا جزیرہ کہلاتا ہے۔ جہانزیب نے اس عجیب سفر کو قبول کر لیا۔ اس نے نہیں جاننا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جیسے ہی جہاز کھلے سمندر میں پہنچا، جہانزیب کو عجیب خواب آنے شروع ہو گئے۔ ہر رات وہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتا جو سفید لباس میں ملبوس ہو کر سمندر کنارے کھڑی ہوتی۔ اس کے بال ہوا میں یوں لہراتے جیسے سونے کے ریشم کے دھاگے ہوں۔ خواب میں وہ لڑکی اس سے کہتی، جہانزیب، میں زرینہ ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، آؤ مجھے میرے گھر لے چلو۔ ہر صبح جب جہانزیب جاگتا تو اس کا دل اس معلوم لڑکی کے لیے تڑپتا رہتا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھی؟ تیسری رات کو آسمان پر بادل چھا گئے اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ جہاز کی لہروں سے ٹکراتے ہوئے جہانزیب نے دیکھا کہ زرینہ کا جسم جو ایک خوبصورت تابوت میں رکھا گیا تھا، اجالے سے چمک رہا تھا۔ اچانک تابوت سے ایک نرم سی آواز آئی، جہانزیب، ڈرو نہیں، میں یہاں ہوں۔ کپتان نے حیرت سے دیکھا کہ تابوت کے ارد گرد نور کا ایک چکر بن گیا تھا۔ زرینہ کی روح اس کے سامنے ظاہر ہوئی، اتنی خوبصورت کہ چاند بھی شرم سے چھپ گیا۔ میں نے تمہیں اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، جہانزیب نے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ زرینہ مسکرائی، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی جہانزیب، نہ زندگی کی نہ موت کی۔ میں نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے، اگرچہ میرا جسم اب اس دنیا میں نہیں۔ جب طوفان تھم گیا تو سامنے ایک خوبصورت جزیرہ نظر آیا۔ یہ وہی خوابوں کا جزیرہ تھا جس کا ذکر بوڑھے آدمی نے کیا تھا۔ جزیرے پر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر طرف خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ جہانزیب نے زرینہ کے تابوت کو کنارے پر اتارا۔ زرینہ کی روح اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں بچپن میں اپنے ابا کے ساتھ آتی تھی۔ یہاں کی ہر چیز خوابوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ایک خوبصورت پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے جہاں سے پورا سمندر نظر آ رہا تھا۔ یہاں ایک پرانا درخت کھڑا تھا جس کی شاخوں پر چاندی کے پھل لٹک رہے تھے۔ جزیرے پر زرینہ کا جسم دفن کرنے کے بعد جہانزیب اور زرینہ کی روح ساتھ بیٹھ گئے۔ چاند کی روشنی میں زرینہ کا چہرہ فرشتوں جیسا لگ رہا تھا۔ جہانزیب، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ زرینہ نے پوچھا۔ ہاں زرینہ، میں نے کبھی اتنی شدت سے کسی سے محبت نہیں کی، لیکن یہ کیسی محبت ہے جس میں ہم دونوں مختلف دنیاؤں کے ہیں؟ زرینہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا لمس یخ کی طرح ٹھنڈا مگر دل کو گرمائی دینے والا تھا۔ محبت کا کوئی جسم نہیں ہوتا جہانزیب، یہ دلوں میں بستی ہے، خوابوں میں جیتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں۔ اس رات جہانزیب اور زرینہ نے چاند ستاروں کو گواہ بنا کر محبت کا وعدہ کیا۔ زرینہ نے اپنی انگوٹھی جہانزیب کو دی جو اس کی موت کے ساتھ بھی اس کی انگلی میں چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی ہمارے پیار کی نشانی ہے۔ جب بھی تم اسے دیکھو گے، یاد رکھنا کہ میری محبت تمہارے ساتھ ہے۔ جہانزیب نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی۔ اس میں ایک نیلا ہیرا جڑا تھا جو رات کے وقت چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اگلے دن جہانزیب کو واپس جانا تھا، لیکن اس کا دل اس جزیرے پر زرینہ کے ساتھ ہی رہ گیا۔ میں کیسے تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟
जहांज़ेब ने कहा। ज़रीना मुस्कुराई। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी रूह अब आज़ाद है और मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ। जब तुम समंदर में जाओगे, मैं लहरों की आवाज़ में होंगी। जब तुम आसमान देखोगे, मैं सितारों की चमक में होंगी। वापस बंदरगाह पहुंचकर जहांज़ेब ने ज़रीना के वालिद को सब कुछ बताया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया कप्तान, आपने मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। नहीं, जहांज़ेब ने कहा, उसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल किया। उसके बाद जहांज़ेब की जिंदगी बदल गई। वो अब सिर्फ एक कप्तान नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत का सफ़ीर बन गया। जो लोग उसके जहाज में सफ़र करते, वो कहते कि रात को जहाज के इर्द गिर्द एक खूबसूरत लड़की का साया दिखाई देता है। हर रात जब जहांज़ेब सोता तो ज़रीना उसके ख्वाबों में आती। वो दोनों इस ख्याली दुनिया में साथ घूमते, हंसते और मोहब्बत की बातें करते। ज़रीना उससे कहती, जहांज़ेब, क्या तुम जानती हो कि ख्वाबों की दुनिया हकीकत से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है? यहाँ कोई दुख नहीं, कोई जुदाई नहीं। हाँ ज़रीना, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि काश ये ख्वाब कभी न टूटे। बरसों गुजर गए। जहांज़ेब अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी मोहब्बत ज़रीना के लिए इतनी ही ताज़ा थी जितनी पहले दिन। लोग कहते कि कप्तान जहांज़ेब ने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसका दिल किसी और के पास था। एक दिन जब वो बूढ़ा और बीमार हो गया तो उसने अपने आखिरी सफ़र का फैसला किया। वो दोबारा ख्वाबों के जजीरे की तरफ निकला। जजीरे पर पहुंचकर जहांज़ेब ने ज़रीना की कब्र पर फूल रखे। उस रात ज़रीना आखिरी बार उसके सामने जाहिर हुई, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। जहांज़ेब, अब तुम्हारा वक्त आ गया है, क्या तुम मेरे साथ हारने के लिए तैयार हो? जहांज़ेब मुस्कुराया। मैंने सारी जिंदगी इस दिन का इंतजार किया है ज़रीना। अगली सुबह माहीगीरों ने जहांज़ेब को उसके जहाज में पुरसुकून हालत में पाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी उंगली में ज़रीना की अंगूठी चमक रही थी। लोगों का कहना है कि उसके बाद से ख्वाबों के जजीरे पर दो रूहों का साथ देखा जाता है। एक खूबसूरत जोड़ा जो हमेशा के लिए मोहब्बत में खो गया। आज भी जब कोई मुसाफिर इस जजीरे के पास से गुजरता है तो उसे दो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हवा में गूंजती रहती हैं। मोहब्बत कभी नहीं मरती, ये सिर्फ शक्ल बदलती रहती है। ये कप्तान जहांज़ेब और ज़रीना की अबदी मोहब्बत की दास्तान है, जो साबित करती है कि सच्ची मोहब्बत जिंदगी और मौत की हदों को पार कर जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। ये ख्वाबों में जीती है, दिलों में बसती है और रूहों में अबद तक जिंदा रहती है। कप्तान जहांज़ेब और ज़रीना की मोहब्बत आज भी इस जजीरे पर गूंजती रहती है, जो ख्वाबों का जजीरा कहलाता है।